لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ میرے نام پہ دو گے تو تب جا کے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کہ محبت کے مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی مرغوبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو جو محبوب ہے وہ پیسہ، کہ اس کے پورے قرآن میں بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم، کہ اللہ کو پاؤ، اللہ کے دین کے لیے محنت کوشش کرو، اپنے مال اپنی جان۔ مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے، کہ حالانکہ جان قیمتی ہے مال سے، لیکن مال کو مقدم اس لیے کیا ہے کہ لوگ مال پر اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ تو جب آدمی مال قربان کرتا ہے تو پھر جس جہاں مال لگتا ہے دل بھی وہاں چلا جاتا ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی پیسے ہیں؟ کہ جی ہیں۔ کہا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، موت کا ڈر نکل جائے گا، کہ جہاں آدمی کا مال جاتا ہے وہیں اس کا دل بھی چلا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آتا تھا سائل، تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی۔ سمجھو ان کی بات؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی، کہ جو میں اس کو دوں گا وہ تجھے دینا ہے، اور جو تجھے دوں گا وہ جنت میں میرے لیے جمع ہو جائے گا، اور اصل گھر ہمارا جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گھر کا سامان میرے گھر پہنچانے کا سامان پیدا کر دیا۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو دیکھے بارش بے موسم ہے اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے تو سمجھو میں ناراض ہو چکا ہوں۔ جب بارشیں بے موقع ہوں، پیسہ بخیلوں کے پاس ہو جو نہ خود خرچ کریں نہ کسی اور پہ خرچ کریں، اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو تو میں ناراض ہوں۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہو پھر جب تو دیکھے بارشیں موقع پر ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکومت سمجھداروں کے پاس ہے، تو سمجھ لے کہ میں لوگوں سے راضی ہوں اور ان سے میں خوش ہوں۔ آج پیسہ بخیلوں کے پاس، سخی بہت تھوڑے ہیں جن کے پاس پیسہ، ورنہ سب بخیلوں کے پاس جو بالکل کالا سیاہ سپ بن کے اتنے بیٹھے کہ نہیں خرچ کرنا۔ اور ایک کم وقت ہوتا ہے وہ بخیل کا بھی پیو ہوتا ہے، وہ شحیح ہوتا ہے۔ بخیل تو اوروں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے اوپر پھر بھی کر لیتا ہے۔ ایک شحیح ہوتا ہے کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرنا نہ کسی اور پہ خرچ کرنا، بس گن کے خوش ہو کے مر جانا۔ کروڑ ہو گیا، 2 ہو گیا، 100 ہو گیا، 100 ارب ہو گیا، ارب ہو گیا، ملین ہو گیا، ٹریلین ہو گیا، اور بڑی بڑھے ہر شے چھڑ کے مر جانا۔ پچھلے اولاد تو پتہ نہیں نصیب ہے کہ نہیں ہے۔ نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے، ماں باپ نصیب نہیں بناتے، نصیب یہاں لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو بخل سے نفرت ہے اور سخاوت اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ نے ادنا درجہ رکھا سخاوت، زکوٰۃ بھائی کم از کم 2.5% دے دو۔ یہ جو بارڈر ہوتے ہیں نا، بارڈر تو یہ پاکستانی بارڈر ہے، یہ انڈین بارڈر ہے، یہ والی جگہ جو ہوتی ہے نا یہ مشترکہ ہوتی ہے، تو ادھر سے وہ ادھر آ گیا ہے، پاکستان سے وہ نکل چکا ہے، انڈیا میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس بیچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا، ابھی وہ راستے میں ہے۔ اگر وہ 2,500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر کر دے تو سخیوں کے بارڈر میں داخل ہو جائے گا،
یہ پھر آگے سخاوت کی کوئی حد کوئی نہیں، لیکن جب تک وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بخل سے نکل گیا، درمیان میں جیسے مرد و عورتوں کے درمیان ایک مخلوق ہے نا، نوشیروان کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا، اس کے پاس آیا ایک مچھیرا مچھلی لے کر، اس کو اتنی پسند آئی، انہوں نے کہا 4000 دینار اس کو دے۔ 4000 دینار 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا؟ تو کیا کیا؟ کہ ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے دیا ہے تو خزانہ خالی کرو۔ اتنی بے وقوف۔ اس کی بیوی کا نام تھا شیری۔ انہوں نے کہا تو کیا کرنا ہے؟ تو بادشاہ کہ اس کو واپس بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا واپس لو، ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے دے دو۔ وہ کہے گا مادہ ہے، تم کہنا ٹھیک ہے واپس لے لو، ہمیں نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے ہمیں دے دو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہا حضور یہ ہیجڑا ہے نا، یہ نر ہے نا مادہ۔ وہ بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ تو بیگم اس کی اور غصے میں ہو گئی، لال پیلی۔ جب وہ 8000 دینار لے کے چلا تو ایک دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ اس نے بیوی نے کہا دیکھو کتنا بے غیرت ہے، آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ ساری اس کی اگلی نسلیں کھائیں گی، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اٹھا لیا ہے، یہ بہت بخیل آدمی، اس سے سارے پیسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لیا، ابھی ہم نے آپ تمہیں اتنا دے دیا تھا، ایک دینار اگر گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ مولوی عام طور پہ فقیر لوگ ہوتے، عام طور پر ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ سخاوت کریں، لیکن سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے۔ عورتوں سے بھی کہتے ہیں، مردوں سے بھی کہتے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ والے اکٹھے کروں نا تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں۔ کوئی 10,000 میں ایک آدمی ملتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتے۔ دل کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل کر نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ پہ قربان نہ کرے، اور وہ ہے سخاوت، اور وہ ہے پیسہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم۔ آپ نے کہا دیکھو بھائی سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی ہے، وانا اجود ولد آدم، میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل، ضرب المثل۔ ایک دفعہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا، اور ایک حامی تھا اہل بیت۔ دونوں نے کہا چلو بھائی مدینے میں دیکھتے ہیں کون بڑا سخی۔ بنو امیہ کا حامی کہنے لگا بنو امیہ بڑے سخی، اہل بیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت بڑے سخی۔ اچھا چلو چل کے امتحان لیتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا ایک اموی سردار کے پاس کہ غریبوں کو پیسے چاہیے، اس نے 10,000 دیے۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دیے۔ پھر تیسرے کے پاس 10 سرداروں کے پاس گیا، ہر ایک نے 10,000 دے دی۔ ان کے تو نام کہیں نہیں لکھے ہوئے۔ یہ جو اہل بیت والا تھا یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا عبید اللہ بن عباس کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا وہ حسنین میں سے کسی ایک بھائی کے پاس، جب بڑے یا چھوٹے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب دونوں کٹھے ہوئے تو یہ 3 لاکھ لایا، وہ 1 لاکھ، وہ 1 لاکھ 10 سے لے کر آیا، یہ 3 لاکھ 3 سے لے کر آیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا ہاں بھئی اہل بیت بڑے سخی ہیں، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو وہ جو اموی خاندان سے عقیدت رکھتا تھا اس نے جا کر کہا جی ہم تو ایسے ہی ضرورت مند نہیں تھے، ویسے ہی ہم ایک امتحان لے رہے تھے، تو آپ برائے مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، 10 کے 10 نے پیسے واپس لے لیے۔ اب یہ گیا اہل بیت والا عبداللہ بن جعفر کے پاس، پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس، یہ حسنین میں سے کسی ایک کے پاس۔ تو تینوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ ہے، تمہیں ہدیہ۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی اور کہاں سے چننی ہے۔
اللہ کو سخی بن کے دکھاؤ۔ بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اور شیطان کہتا ہے مجھے بخیل سے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے تو راتوں کو تہجد پڑھے دن میں روزے رکھے، کہ اس کا بخل ایک دن اسے جہنم میں لے جائے، اور سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو جنت میں پہنچاتا۔ تو اللہ خود کریم ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے، تو آپ بھی اس کی روایت ڈالو۔ اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے۔ کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے۔ اقتحام، اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ ہے نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے، تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا۔ اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا۔ تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے، تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا، میں گیا مولانا صاحب تو اسی بھی گھوڑ سوار بن گئے؟ کہ جی بن گیا۔ میں کہا ذرا کہ دوڑتا لاتے بھی کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے نے، ایڈی ساری کھا لی۔ میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تاں میں تانوں گھوڑ سوار ماننا۔ انہوں نے کہا گل ہی کوئی۔ تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا۔ اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب، اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا، تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلوتا، اور شکر زمین کچی آئی، کچھ ہویا نہیں۔ اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا۔ وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا۔ مشکل کام۔ تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی وہ کمیں اوکھا ہے تو کمیں نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر دی۔ تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ۔ یا اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھاٹی ہے جن اتنے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی۔ تو انہوں نے کہا فَكُّ رَقَبَةٍ، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا۔ اب یہ ایک ایشو لے کر آئے، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے، اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔ تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دے پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دے پہ میرے واسطے کی ہے۔ تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے، لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ آہ تو آئی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے اور پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے۔
بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو. تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا. تو نے چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ؟ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں. کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ. یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا. ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین. مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے. یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا. تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا. یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا. ایمان کو بعد میں ذکر کیا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ وہاں تھا، یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے. تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا. میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے کا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئی تھی. 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے، یا ملتا کچھ فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے. جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے گا، تو ہمیں اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا. ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے. تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے. سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، بنی اسرائیل پہ فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا 0، کچھ نہیں. پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر کچھ، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے. یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کرتے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لائے. تو اللہ تو کریم ہے نا. اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم. تو سوچ کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا. جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کرتا، مطالبے نہ کر. اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جاؤ. یہ آپ کے بازاروں میں روز
لڑائیاں ہوتی، اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں، گالیاں دے دے دے، کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتے سر تے کھلوتا ہے۔ تو نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تم نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا، معاف موجہ جاؤ جنت، میری جنت میں سے۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب رب کریم رب۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی بڑی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات توڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا، اب چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ توڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، کوا و نبیا و خلیلا و صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے تھے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے، ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی ازوا پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تعریفی جملہ بولا، ایھا الناس عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلتے، اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے، معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عام ھذا، معاذ میری آخری ملاقات، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے۔ تو فَبَكَى مُعَاذٌ جِشْعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے، معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے 29 صفر، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن 12 ربیع 29 30 2 دن یہ اور 12 دن اگلے 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، جی میمونہ کی ہے، اگلا دن کل کس کی باری، یہ حفصہ کی، کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزار، ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے،
تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ عدل کی مثال کا اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، اِلَّمْ تَعْدِلُوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ایک ہی ہے عدل۔ اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا، تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے، کمزوری سے یہ پوزیشن تھی اس طرح۔ اور یہ پیر کا دن تھا، آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا۔ صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ، حفظکم اللہ، نصرکم اللہ، بہت دعائیں کی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھی۔ ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں، آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینے کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی، فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہے، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہے، اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل، اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچایا۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ، تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کر۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی، اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں، مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر، میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کی طفیل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی طفیل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا۔ تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا، بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے کہ ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ گے کس طرح دینے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟
تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو ہاں یاد آ گیا۔ تو میرے گھر کے نبی میں، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائیں گے، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہا جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتے۔ کہا اس سے لے دینا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے۔ جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے، پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز۔ ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے۔ تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی کوئی پڑھا دے، تو انہیں حضرت عمر کو آگے کیا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں، اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو۔ تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے۔ تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ، اور تشریف لے گئے۔ جمعے کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ، تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں، سر کا درد بھی ہیوی ویٹ تھا اور بخار بھی، تپش۔ تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ۔ 12 ربیع الاول آگے، 632 عیسوی اور 11 ہجری، آپ کی طبیعت میں بشاشت ہے۔ تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دروازہ کھول کے سب کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم سب نماز میں تھے، لیکن جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اللہ کے نبی کا چہرہ، تو ہم سب نماز میں یوں ہو گئے، نماز کے اندر ہی سارے اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، بھول ہی گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے گم ہو گئے آپ میں۔ تو آپ نے جلدی سے دروازہ بند فرما دیا۔ یہ آپ کی آخری زیارت تھی اپنی امت کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنے اللہ کی طرف کا سفر شروع کیا۔ تو اشراق کے بعد آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، ان کو بتایا نہیں کہ میں آج جا رہا ہوں، سب سے ملے، سب کو الوداع کیا اور انہیں بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، جنت کی عورتوں کی سردار، سب سے زیادہ محبوب بیٹی، سب سے زیادہ جگر کا ٹکڑا، دل کا ٹکڑا کا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا مجھے دکھ، جس نے اسے سکھ دیا مجھے سکھ دیا۔ ہاں، ان کو قریب کا، بیٹی قریب ہو، تو ان کے کان میں کہا میں جا رہا۔ وہ رونے لگی، سامنے نا رو نہیں، چند دنوں کے بعد تیری میری ملاقات ہو جائے گی سب سے پہلے۔ تو 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کو رخصت فرمایا۔ پھر آپ نے داماد مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پہ اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کو دعائیں دیتے رہے، آہستہ آہستہ۔ تھی آواز اونچی نہیں تھی، پست آواز تھی، اور یوں سر پہ کمر پہ، سر پہ کمر پہ، اور دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کو رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کو بلایا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا، میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو عزت دیا کرو، اکرموا اولادکم۔ خاص طور پہ ان ماؤں سے کہتا ہوں کہ جب ہم بچوں سے عزت چھین لیتے ہیں، ان سے ہم سب کچھ چھین لیتے، پڑھے نہیں ہو، اسکول نہیں گئے ہو، ٹیوشن نہیں پڑھی ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہے، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں پہنا، اس پر جب ماں اور باپ بچے کو ذلیل کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں آپ ان کے دلوں میں اپنے لیے نفرت کر رہے،
میرے نبی نے فرمایا بچوں کو عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ وہ عزت تمہیں واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہو، جب تم ان کے محتاج بنو گے تو پھر وہ عزت تمہیں واپس ملے گی۔ اگر ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے نام پر کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ حسن حسین کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز ہے مسجد کے اندر، گھر میں نہیں ہے، اور آپ سجدے میں گئے، دونوں بھائی کود کے کمر پہ چڑھ گئے۔ کوئی ہمارے آج کا دیندار ہوتا اس ہی انہوں نے 2 لتر مارنے ہیں، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، صحابہ کو خوف ہوا کہ آپ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو آپ نے بغلوں سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو سجدے میں ایسے ہاتھ ہوتے ہیں، تو آپ نے یوں کر کے ان کو روک دیا اشارے سے۔ جب تک حسن حسین علیہم السلام کمر پہ سوار رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہ عزت دی۔ اور جب وہ اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، سلام پھیرتے ہی اپنے دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں تکلیف نہ دیا کر۔ اور آپ ان کے لیے گھر آتے، روزانہ ٹائم نکالتے۔ آج والدین کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں، کل اولاد کے پاس والدین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو میں یہ نہیں کہتا ہوں بیٹھ کے نصیحتیں کرو، صرف محبت ٹرانسفر کرو، ٹائم لو، موبائل آف کرو، ٹی وی آف کرو، اور صرف آپ اور بچوں میں ایک ایسا تعلق ہو کہ ان کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، آپ کا بلوٹوتھ بھی آن ہو جائے، اور سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے۔ بلوٹوتھ کو آن کیے بغیر ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا؟ دسو بھائی۔ تو ہمارے بچوں کے بلوٹوتھ آف ہیں سکولنگ کی وجہ سے، ڈانٹ ٹپٹ کی۔ 3 سال کا بچہ والا سکول جانے کے قابل ہوتا ہے؟ 3 سال کا بچہ ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے، باپ کی چھاؤں کے لیے ہوتا ہے، وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے۔ روزانہ ماں باپ سے نفرت اپنے اندر وہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے اور حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے بس۔ پھر پوچھتے تمہاری سواری کیسی ہے، اونٹ کیسا ہے؟ پھر دونوں کو اتار کے زینب کو بٹھاتے اور زینب کو پورے کمرے کا چکر لگواتے۔ شہنشاہ ہے انبیاء کے بادشاہ نہیں، پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی، سرداری عطا فرمائی، اور کائنات کی سب سے زیادہ مصروف ترین اور ذمہ دار ترین ہستی روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ ادھر چھوٹا سا تاجر کہتا ٹائم کوئی نہیں، یا مائیں کہتی ہیں ٹائم کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جگر کے ٹکڑوں کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا، سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا، بیویوں کو رخصت کیا۔ آگے آنے والے زمانے میں دیکھ رہے تھے کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس پر جو ہی بچوں کو سینے سے لگایا تو آپ کے آنسوں نکلنا شروع، ایک زہر میں تڑپ کے وہ چلے گئے۔ تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا آ جائے، میں نے کب روکا؟ تو ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ اور بھی تھا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ کے رب نے فرمایا جب جاؤ تو اجازت لے کے جانا، بن اجازت اندر نہ جانا، میں کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، یہ اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا، آپ پہلی اور آخری ہستی۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ تو اللہ کے امر کا پابند۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق، میرے بھائی بہنوں اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت دے جب جانے کا وقت ہے تو ہماری ملاقات کے شوق۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ نے ان کی قبر پہ جا کے یہ دعا کی، یا اللہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، سارے دکھ درد دور ہو جائیں۔ تو جبریل بولے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ پوچھنا، ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کر، بچے میلاد۔ میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھی، میری 2 بہنیں، تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں میں ملا دے، میری دھیاں میں ملا دے، اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو۔ حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھ، زہر میں تڑپتے بھی دیکھ۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلت، سارے خنجر انہی کے سینے میں اتار دیے۔
ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ دے لیا۔ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑے۔ میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگ، اور محشر کے میدان میں جب جہنم آ کے ایک چیخ مارے گی اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہر ماں باپ کہے گا نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی کہے گا نفسی نفسی، ہر خاوند بیوی کہے گا نفسی نفسی، ہر بھائی بہن کہے گا نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ کسی کا سوال نہیں کرتا، میری آنکھ بچے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان۔ بس نفسی نفسی کے ہنگامے میں ایک آواز آئے گی، امتی امت۔ کون ہے یہ؟ سر یہ دنیا نفسی نفسی کہہ رہی، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ آواز کے تعاقب میں جب نظریں جائیں گی تو اپنے نبی کو دیکھ لینا، تڑپتے ہوئے بدن کے ساتھ، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اور پھیلی ہوئی جھولی کے ساتھ، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ۔ صرف ایک ہستی ہو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صرف ایک ہستی ہوگی جو کہیں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یا کون سی امت؟ جس نے ہر بڑے سے بڑے گناہ کے اڈے کھول کے زندگی گزاری۔ میرے نبی انہیں کو یاد کر رہے، میری امت میری امت میری امت۔ جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر، اور جاتے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر، حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ، اور فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا، اور نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخر بات ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ رب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز تھے، حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی، اب فرمایا کہ مجھے فخر حاصل ہے، مات فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی۔ آپ اس طرح نیم دراز تھے تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، آپ کے عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، آپ مسواک بہت فرماتے تھے، تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا، تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئیں، دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں، تو کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی، اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی، کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذا تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، وہ حضرت عائشہ کا لعاب مبارک تھا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا، تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں، یعنی وحی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات توڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل، پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور آ کر آپ کے ماتھے سے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے، کوا و نبیا و خلیلا و صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی۔ جب آپ درد سے بے قرار تھے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی، تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو میرے نبی نے کہا ما علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں۔ تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں،
آپ تشریف لے گئے مسجد میں تو کوہرام مچا ہوا تھا، کچھ گمسم تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے. جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے. ایک جنونی کیفیت پیدا ہوتا، وہ واپس آئیں گے، سارے کفار سے جہاد کریں گے. تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ. عمر کہنے لگے نہیں بیٹھتا، انکار نہیں بیٹھتا، اور تلوار ایسے. سبحان واہ صدیق ہوا. آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے، قیمت اس سے زیادہ ہے. میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک. پھر آپ نے انک میت وانہم میتون. میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں یوں نہیں گرا، ایسے گرا سیدھا، ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے یوں، اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ، اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے. تو غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا تھا. آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے؟ تو پریشان ہے کیا کیا جائے؟ سب پہ اونگ طاری ہو کے ایک دم سب کو نیند آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارے، کوئی اتارے نہیں. تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے. تو حضرت عباس، فضل بن عباس، شکران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے. حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے. اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو کے. اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھوں سے مل رہے تھے. قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائیڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک ہوتا اسٹریٹ جیسے ہمارے یہاں ڈال کے اوپر وہ سلیب ڈال دیتے ہیں. تو کیسے بنائی جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ والی لحد والی. تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر. تو ابو طلحہ پہلے آ گیا تو لحد والی قبر تیار کی گئی، اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے. اس کے بعد باری باری اہل بیت، ان کی خواتین، ان کے بچے، پھر مہاجرین، ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر، پھر انصار، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر. تو پیر اور منگل یہ 2 دن سارے گزر گئے، اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا. تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک لحد. تو پھر کہنے لگے علی یہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لو. ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا، انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لو. سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہو، کہاں اٹھا لو. تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی، نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع کیا. سب صحابہ کی چیخیں نکال. انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا. آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے. تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکلو. باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں، پھر پٹی ڈالی گئی. تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھیں. طابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب. انس کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دی، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا. اللہ سے ملا گئے. قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے. جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے، بہت ہی لگتا ہے، تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا. یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈ روم بنا کے اس میں لٹا دو، کہا قبر میں اتارو. اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزے ہی مزے ہیں. یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ خوش
اللہ ہم سے راضی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی۔ اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا، اس سے گالی، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے شکایت، اس سے تانے، اس سے طنز اللہ کے واسطے نکال، اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو۔ کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ تو داستان غم ہے، بڑی طویل ہے، آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے، تو پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا، تو جتنا میری یادداشت میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ ہر ایک نے جانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ میم اکیڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں، کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے، بلکہ اپنی خبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں، اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فحاشی، عریانی، بد اخلاقی، بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے، اس سے یہ ہمارے بچے سیسا پلائی تیوار بنے۔